حضرت سلطان الصوفیہ رحمتullah علیہ آج سے 16 سال قبل 9 ذی-قعدہ 1409 ہجری بمطابق 14 جون سن 1989 عیسوی کو بروز بدھ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ آپ کو جامع سلطان المساجد کے دائیں جانب اسی جگہ دفن کیا گیا جہاں آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی نشاندہی فرما دی تھی۔ آپ کی وفات کے 9 سال بعد سن 1418 ہجری میں مزار مبارک تعمیر کیا گیا۔ 1968 عیسوی میں تعمیر کردہ اس عظیم روحانی مرکز کے داخلی دروازے کے سامنے ہی ایک حوض ہے جس کے بالکل سامنے دربار ہال موجود ہے۔ اس ہال کی تزئین و آرائش کے لیے شیشہ کاری اور اسلامی طرز کی ایرانی میناکاری و نقش نگاری کا کام کروایا گیا ہے۔ دوسری منزل پر خواتین کے بیٹھنے کے لیے با پردہ انتظام ہے اور وہیں ان کے لیے وضو خانہ اور لنگر خانہ کا اہتمام بھی کیا گیا ہے۔ اس ہال کے بالکل سامنے حضرت سلطان الصوفیہ رحمتullah علیہ کے جانشین تشریف فرما ہوتے ہیں۔ ہال کی ایک جانب ایک کمرے میں کچھ تبرکات رکھے ہوئے ہیں جن میں آپ کے استعمال کا سامان اور متعدد بزرگان دین کی چادریں بھی موجود ہیں۔ خانقاہ کے احاطے میں چند چھوٹی دکانیں بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی دائیں جانب مسجد ہے اور مسجد کے نزدیک ہی مزار مبارک ہے۔ مزار کی تعمیر 7 برس قبل 1418 ہجری میں کی گئی۔ روضے کے بالکل اوپر قبر کا تعویذ ہے جہاں زائرین حاضری دیتے ہیں اور فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ مزار، مسجد اور دربار ہال کی آرائش و زیبائش کا کام اب بھی جاری ہے جس کی نگرانی موجودہ سجادہ نشین اور سلطان الصوفیہ رحمتullah علیہ کے پوتے شاہ محمد کمال میاں جمیلی سلطانی کر رہے ہیں۔ اس روحانی مرکز کے پلیٹ فارم سے وحدت اور محبت کی خوشبو آتی ہے۔ یہاں عمل اور ایمان و یقین کی بنیادیں استوار ہوتی ہیں۔ ذکر الہی کے ذریعے روحانی تربیت کی جاتی ہے اور لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کے قریب کیا جاتا ہے۔ اس مرکز میں تہجد کی نماز کا باقاعدہ اہتمام کیا جاتا ہے۔ فجر کی اذان کے فوراً بعد حلقہ فکر و ذکر اور صلاۃ و سلام کا آغاز ہوتا ہے جو نماز فجر تک جاری رہتا ہے۔ نماز فجر کے بعد درود و سلام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اور اشراق کی نماز تک جاری رہتا ہے۔ مرکز پر صبح و شام مریضوں کا روحانی علاج بھی کیا جاتا ہے اور ہر پیر اور جمعرات کے دن نماز مغرب کے بعد محفل ذکر و فکر کا اہتمام کیا جاتا ہے جس میں حمد، نعت اور مناقب پیش کی جاتی ہیں، مراقبہ کیا جاتا ہے اور خصوصی دعائیں کی جاتی ہیں۔ یہاں ہفتے میں ایک دن مرد حضرات کے لیے اور ایک دن خواتین کے لیے درس قرآن کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ ہر ماہ چاند کی 9 تاریخ کو ایک تقریب منعقد ہوتی ہے جس میں محفل حمد و نعت اور محفل سما کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ آپ کا سالانہ عرس مبارک ہر سال 7، 8 اور 9 ذی-قعدہ کو دربار سلطانی مرکز روحانی کراچی میں بڑے تزک و احتشام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ کراچی کے علاوہ ملک بھر سے سینکڑوں عقیدت مند شریک ہوتے ہیں
اور بیرونی ممالک سے بھی شرکت کے لیے عقیدت مند آتے ہیں۔ 7 ذیقعد کو بعد نماز عصر پرچم کشائی حضرت سجادہ نشین خود فرماتے ہیں۔ اس کے بعد مزار شریف کو غسل دیا جاتا ہے۔ بعد نماز مغرب حلقہ ذکر و فکر، شجرہ خوانی، صلاۃ و سلام، فاتحہ، اور بعد نماز عشاء محفل نعت و مواعظ حسنہ کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ 8 ذیقعد کو بعد نماز مغرب حلقہ ذکر، شجرہ خوانی اور عشاء کی نماز کے بعد ترہی منقبتی مشاعرہ منعقد کیا جاتا ہے، جس میں ملک پاکستان کے معروف شعراء کرام شرکت فرماتے ہیں۔ عرس کی تقریبات کے آخری دن 9 ذیقعد کو ظہر کی نماز کے فوراً بعد خصوصی دعاؤں کے ساتھ یہ عرس کی تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ ملک پاکستان سے اور پاکستان کے باہر بیرون ممالک سے ہزاروں کی تعداد میں عقیدت مند اس تقریب میں شریک ہوتے ہیں اور شریک ہو کر اپنے دامن مراد کو بھرتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سب بزرگوں کی عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔